نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 867، 24واں پارہ، سورہ زمر، 5واں رکوع، آیت نمبر 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی تھی کہ مشرک کا مزاج یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے تذکرے پر ناگواری محسوس کرتا ہے اور اپنی پسندیدہ شخصیات کے ہر قسم کے تعریفوں اور تذکرے پر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہی مشرک جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو پھر وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور اسی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ تو مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے جنہوں نے ایسی باتیں کی ہیں انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے کام تو نہیں آیا۔ پھر ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس کی برائی ان کو پہنچ کر رہی، اور اب بھی جو ظالم ہیں ان کی برائیاں بھی ان کو پہنچ کر رہیں گی۔ یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ باقی رہی بات روزی کی، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ روزی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے؟ جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ انسان روزی کے حصول کے اسباب اپنا سکتا ہے، روزی نہیں حاصل کر سکتا۔ دکان بنا سکتا ہے لیکن گاہک تو نہیں دکان پر لا سکتا۔ ایک ہی جیسی چیزوں کی، ایک ہی جتنی دو آدمی دو دکانیں بناتے ہیں، ایک کی دکان زیادہ چلتی ہے دوسرے کی کم چلتی ہے، تو یہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کچھ ہم مثالیں دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس میں نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن ہیں کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے۔ جو مانتے نہیں ان کے لیے کیسی نشانیاں۔ اور یہ بات بھی اس میں آ گئی کہ روزی کا کشادہ ہونا اور تنگ ہونا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ دنیا میں دیکھیں کیا ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ عقل مند ہے اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو اور جو بے وقوف ہے وہ بالکل مفلس ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ کئی بے وقوف ہیں ان کے پاس مال دولت کے ڈھیر ہیں، اور کئی عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن تنگ دست ہیں۔ تو اسی طرح صحیح عقیدے پر ہونا اور غلط عقیدے پر ہونا، اس کا مدار بھی مال کے کم اور زیادہ ہونے پر نہیں ہے۔ وہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو یہ اتنے غریب کیوں ہوتے، ان کے پاس مالی تنگی کیوں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مدار ہی نہیں ہے۔ مدار تو ہے دلائل، آسمانی وحی کی مطابقت۔ وہ دیکھو تم، وہ کس کے مضبوط ہے، دلائل کس کے پاس ہیں، آسمانی وحی کس کی طرفداری کر رہی ہے اور کس کی تائید کر رہی ہے، اور معجزات کس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، یہ بات تم دیکھو۔ لفظی معنی دیکھیے، فَأَصَابَهُمْ، پھر پہنچی ان لوگوں کو، یعنی جو ان سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے تھے ان کو پہنچی سیئات، برائیاں، ما، ان کاموں کی، کسبو، جو انہوں نے کمایا، والذین، اور جن لوگوں نے ظلموا، ظلم کیا، من ہؤلاء، ان مشرکین مکہ میں سے بھی، سیصیبہم، ان کو بھی پہنچیں گی سیئات، برائیاں، ما کسبوا، ان کی جو انہوں نے کی، وما ہم، اور نہیں ہے یہ، بمعجزین، اللہ کو عاجز کرنے والے، ہرانے والے۔ اولم یعلموا، کیا معلوم نہیں ہے لوگوں کو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، یبسط، کشادہ کرتا ہے، الرزق، روزی، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ان، یقیناً، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون،
ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ با محاورہ دیکھیں جی، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ان لوگوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑی، اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی کمائی کی برائیاں بھی ان قریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کرتا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔